بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے تو چیف منسٹر پنجاب اور گورنمنٹ پنجاب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. گورنر صاحب، منسٹرز، پروونشل منسٹرز، فیڈرل منسٹرز اور ہماری سینئر بیوروکریسی، میں آج آپ سب کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج جدھر ہم پہنچے ہیں اس کے پیچھے کافی کام ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ قانون تھا فور کلوجر لا. یہ جب تک یہ قانون پاس نہیں ہوتا تھا، یہ عدالتوں میں پڑا ہوا تھا کئی سالوں سے، تو اس کو 2 سال لگے اس قانون کو پاس کرنے کے لیے. اور اس میں آج خاص طور پہ اپنی عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اگر یہ ہماری نہ مدد کرتے اور یہ قانون نہ پاس ہوتا تو آج ہم یہ پریزنٹیشن نہ کر سکتے. کیونکہ فور کلوجر لا ایک ایسا قانون ہے کہ اس کی وجہ سے بینک فائنانس کرتا ہے. اگر یہ قانون نہ ہو تو بینکس پیسے نہیں دیں گے، جس کو مارگیج فائنانسنگ کہتے ہیں، وہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر تھی. ہمارا 0.2% ٹوٹل پاکستان کی مارگیج فائنانسنگ تھی، جو کہ مغرب کے اندر، یورپ میں، امریکہ میں 80% سے اوپر ہے. تو اگر یہ نہیں ہے فائنانسنگ، اور جو نہیں تھی ابھی، تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے، آپ گھر ہی نہیں بنا سکتے، آپ گھر خرید ہی نہیں سکتے. تو ساری دنیا کے اندر کیش تو لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ بینکس فائنانس کرتے ہیں، اور یہ جو بھی بات کی گئی کہ جو وہ مہینے کی اپنا کرایہ دیتے ہیں وہی قسطیں بن جاتی ہیں بینکوں کے لیے، اور وہ بینک کو وہ بجائے کرایہ دینے کے بینکوں کو قسطیں دیتے ہیں اور وہ گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے. اور یہ اسی طرح ساری دنیا کے اندر جو ڈیولپ ورلڈ ہے اس کے اندر اس طرح لوگ اپنے گھر خرید سکتے ہیں. اور اس لیے عام لوگ، تنخواہ دار طبقہ، پولیس والے، سرکاری نوکر، لوور سٹاف، بلکہ مزدور بھی، ان سب کے پاس یہ ہوتا ہے ایک اپرچونٹی کہ ایک اپنی قسطیں دے کے بینکوں کو اور اپنا گھر ہو ان کا. تو اس لیے میں اپنی عدلیہ کا خاص طور پہ آج شکریہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اگر یہ کئی سالوں سے بینکوں میں عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، تو یہ جو ہمارے دور میں انہوں نے کلیئر کیا، اور اس کی وجہ سے آج ہم یہ پوری اپنی جو ہاؤسنگ، لو کاسٹ ہاؤسنگ، وہ لوگ، اس طبقہ، ویلڈر، مکینک، یہ سارے لوگوں کو اب پاکستان میں موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے. اس کے بعد میں آج LDA کا، عمران منیر، آپ کی لیڈرشپ کے اندر LDA کا جو ابھی لوگوں، آپ نے اپنے جو پرفارمنس تھے ان کو جب آپ نے کھڑا کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، تالیاں نہیں کسی نے بجائی. بڑی کنجوسی کی آپ نے تالیاں بجانے میں، کیونکہ انہوں نے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب ایک سسٹم کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں، کرپشن آ جاتی ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کہ وہ رکاوٹیں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اگر جب تک آپ رکاوٹ نہ ہو، جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا. یہ جب اداروں کے اندر اس طرح کی برائیاں آ جاتی ہیں تو جب آپ چینج کرنے لگتے ہیں یہ ٹائم لگتا ہے اور مشکل ہے، کیونکہ وہ جو پرانا سٹیٹس کو ہے وہ چینج نہیں آنے دیتا، کیونکہ ان کا پیسہ جاتا ہے، وہ سٹیٹس کو ہوتا ہے. اس کو اگر آپ اس کو اگر وہ رکاوٹیں نہیں، پیسہ راستے میں پیش نہیں کرے گا تو پیسہ کیسے اس کو بنائے گا. تو ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے ایسے. اور بدقسمتی سے میری عمر اتنی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سسٹم کو ڈیٹیریٹ، خراب ہوتے دیکھا، اور یہ سارا سسٹم بن گیا کہ رشوت دو تو کام ہوگا.
تو جب آپ اس کو چینج کرتے ہیں یہ بڑا اس کے لیے ایک ویژن چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ایک ڈٹرمنیشن, ایک ریزالو, ایک ارادہ چاہیے ہوتا ہے, اور ہو جاتا ہے دنیا میں. اور ہم کتنے ملک جانتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا, چینج کیا انہوں نے. تو پاکستان نے اگر چیلنجز 21ویں صدی کے میٹ کرنے ہیں تو ہمیں اپنا آپ کو چینج کرنا ہے. تو مجھے اس لیے خوشی ہے کہ عمران منیر نے بڑی, ان کے ہوتے ہوئے LDA نے اور پھر پوری پنجاب گورنمنٹ کی بیکنگ تھی, انہوں نے بڑے چینجز لے کے آئے ہیں, آٹومیشن لے کے آئے ہیں. جتنی اگر ہم نے اپنی ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے لے کے آنی ہے تو آٹومیشن آنی پڑے گی. آٹومیشن کی بڑی ریزسٹنس ہے سارے سسٹم میں. ہر ادارے میں رکاوٹ کوشش کی جاتی ہے کہ آٹومیشن نہ آئے, کیونکہ جیسی آٹومیشن آتی ہے رشوت آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ مشین تو رشوت نہیں لیتی. تو LDA نے بڑی امپرومنٹس کی اپنے اندر, اور یہ جو نقشے پھنس جاتے تھے, پرمیشنز نہیں ملتی تھی اور پھر پیسہ, تو انہوں نے, میں خاص طور پہ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں LDA کو. پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ, جنرل حیدر, آپ کو بھی میں آج اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ساری رکاوٹیں, ساری تو نہیں لیکن بہت رکاوٹیں ہٹا دی, اور اس کے لیے FBR کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ پوری کہ کیسے انسینٹیوائز لو کاسٹ ہاؤسنگ کر سکتے ہیں, کیسے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں ٹیکس بریکس دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیس تھا. پھر بینکوں کے ساتھ بیٹھے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھے, کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ انہوں نے, پھر اسٹیٹ بینک نے لیڈرشپ دی بینکس کو, کیونکہ بینکس کو عادی نہیں ہے بینکس کہ چھوٹے لوگوں کو قرضہ دیں اور ہاؤس فائنینسنگ کے لیے, کیونکہ یہاں تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں. تو اس کے لیے بھی جنرل حیدر نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے, FBR کے ساتھ بیٹھ کے, پھر یہ جو اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ون ونڈو آپریشن کی طرف جانے کے لیے بڑی کوشش کر کے آج تک ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اس کا سب سے واضح چیز یہ ہے کہ پچھلے اس 1 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں, سب سے زیادہ سیمنٹ بکا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کنسٹرکشن سیکٹر اب آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے, اور کنسٹرکشن سیکٹر ایسا ہے کہ 30 اور انڈسٹریز کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو بیسکلی اگر ایک سیکٹر جس سے ساری اکانومی اٹھتی ہے, جس سے روزگار ملتا ہے, اور ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے روزگار, ہمارا ینگ پاپولیشن ہے, روزگار ملتا ہے, گروتھ ریٹ بڑھتی ہے, ویلتھ کریشن ہوتی ہے, وہ ہے کنسٹرکشن سیکٹر. اور یہ جو کوششیں سب نے کی, اتھارٹیز نے, LDA نے, CDA نے, ادھر پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے, انہوں نے بڑا کام کیا یہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ نے ان کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کیا, پھر بینکنگ سیکٹر. اور آج میں اسپیشل خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ ظفر صاحب کو, کیونکہ انہوں نے باقی بینکوں سے بڑے آگے بڑھ کے انہوں نے کام کیا اور بڑا فیسیلیٹیٹ کیا. بینکنگ کے اندر بھی لیڈرشپ چاہیے. ہر بینک کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس میں ویژن نہیں ہوتی, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح میں نے نفع کمانا ہے. لیکن جو آؤٹ اسٹینڈنگ بینکرز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ آتے ہیں کہ جتنا آپ اکانومی کو گرو کروائیں گے تو سب کا ہی فائدہ ہوگا, بینکنگ کا بھی فائدہ ہوگا, کہ جتنی بڑی اکانومی ہوگی اتنا ہی بینکس کے پروفٹس ہوں گے. تو اس کے اندر کئی دفعہ بینک مینیجرز آسان راستہ لے لیتے ہیں ڈپازٹس, گورنمنٹ کے ڈپازٹس رکھوا کے. تو کئی جو اب آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آ رہے ہیں مجھے بینکس, جو کہ اب اکانومی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سے بینک آف پنجاب سب سے آگے. اور میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک جب لوگ کہتے ہیں جی نیا پاکستان کدھر ہے, جی نیا پاکستان, مدینہ کی ریاست کیا کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست, تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں
دیکھیں یہ نیا پاکستان اور جو ہم نیا پاکستان ماڈل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایسا دنیا میں مدینہ میں ماڈل بنایا تھا جس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن بنا تھا، وہ کوئی اصولوں کے اوپر بیس تھا، 2 اصولوں پہ تھا۔ ایک رول آف لا، یہ یاد رکھے قانون کی بالادستی، کبھی دنیا میں کوئی سویلائزیشن اوپر نہیں آیا جس کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے 2